أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، بھائیوں، عزت مآب میرے بہنوں اور بیٹیوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات میں اور ان سے پہلی آیات میں مشرکین کی عادات اور خصلتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پہلے آپ سن چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ایسے ضدی ہیں اور شرک و کفر پر ایسے اڑے ہوئے ہیں کہ جب ایک اللہ رب العزت کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل بالکل تنگ پڑ جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جن کا آخرت پر ایمان نہیں، جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ کی ہی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تو ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب اللہ کے علاوہ دوسروں کا ذکر کیا جائے، ان کی کوئی توصیف، ان کی کوئی تعریف یا ان کا کوئی تذکرہ ہو جائے تو بڑے کھل جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کا بھی کچھ ذکر ہوا ہے۔ یعنی اللہ کے نام پر ان کے دل تنگ ہوتے ہیں اور اللہ کے علاوہ جن کی وہ پرستش کرتے ہیں ان کے نام پر ان کے دل خوش ہوتے ہیں۔ اتنی بد نصیبی۔ ضمناً اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ جملہ معترضہ کے طور پر اللہ ذوالجلال نے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ نے ہر اسلوب میں توحید کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہ بد نصیب نہیں سمجھ سکے۔ اب آپ بھی اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے اور ان کے درمیان آپ ہی فیصلہ کرنے والے ہیں، اور اس فیصلے کا نتیجہ جو ہونے والا ہے وہ بھی اللہ رب العزت نے سنا دیا اور بتلا دیا کہ آج تو اس دن کا انکار کرتے ہیں اور اس دن کے بارے میں یہ بالکل خوفزدہ نہیں ہے، جبکہ وہ دن آئے گا تو پھر یہ چاہیں گے کہ جو کچھ زمین و آسمان میں مال و متاع ہے اس سے ڈبل بھی ہمارے پاس ہو تو ہم وہ دے کے آج کے دن اللہ رب العزت سے رہائی پا لیں اور اپنے گناہ معاف فرما لیں۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن ایسا قتل نہیں ہوگا۔
اس دن نہ کوئی مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ وہ معبود کام آئیں گے جن کی اللہ کے علاوہ یہ لوگ پرستش کرتے تھے، بلکہ وہ قیامت کے دن ان کے دشمن بن جائیں گے، ان کے مخالف ہو جائیں گے، حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیں گے کہ یہ تو ہماری عبادت کیا ہی نہیں کرتے تھے، یعنی یہ تک کہہ دیں گے کہ یہ ہماری عبادت کیا ہی نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد جو آج میں نے آپ کے سامنے آیات تلاوت کی ہیں، ان میں ان کی ایک اور خصلت کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ ہمیں پکارتے ہیں۔ یہاں انسان سے مومن کی تو یہ خصلت ہے ہی، لیکن اس کے بعد کا یہ جملہ بتلا رہا ہے کہ اس سے مراد یہی کفار اور مشرکین ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا ہے ثم اذا خولناه نعمة منا قال انما اوتیته على علم، کہ جب ہم انہیں کوئی خاص نعمت سے نوازتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیں ہمارے علم کی وجہ سے دیا گیا ہے، ہماری محنت، ہماری کوشش اور ہمارے فنگیری، اس کی وجہ سے یہ چیز ہمیں ملی۔ اب یہ چیز کافر تو کہہ سکتا ہے، مومن نہیں کہہ سکتا۔ مومن تو جو چیز بھی ملے اس کا انتساب اللہ رب العزت کی طرف کرتا ہے، اولاد ملے وہ بھی، عزت ملے وہ بھی، دولت ملے وہ بھی، صحت ملے وہ بھی، غرض کہ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں وہ تمام کی تمام تر وہ سمجھتا ہے کہ یہ نعمتیں میرے اللہ نے مجھے عطا فرمائی، اور یہی ایماندار کے ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن جو کافر ہے، جو مشرک ہے، وہ اولاً تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف نعمتوں کا انتساب ہی نہیں کرتا۔ ذرا جملے پر غور فرمائیں، اللہ اکبر۔ پہلے فرمایا جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو پھر بڑا آہوزاری کرتا ہے، اور اس وقت خالص مجھے اللہ ہی کو پکارتا ہے، مجھے ہی پکارتا ہے۔ بالکل یہی مسئلہ اس سے پہلے آیت نمبر 8 میں بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، کہ جس وقت انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کی طرف، رب کی طرف رجوع کرتا ہوا اللہ کو پکارتا ہے۔ جس طرح دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا اذا غاشیہم موج دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ جب یہ دریاؤں میں ہوتے ہیں اور بھنور میں پھنس جاتے ہیں تو اس وقت صرف اللہ وحدہ لا شریک کو پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پکارتے۔ جب سر سے پڑتی ہے، مصیبت آتی ہے تو اس وقت اللہ یاد آتا ہے۔ جب مصیبت چھٹ جاتی ہے، اللہ دور کر دیتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں اللہ بھول ہی جاتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی شاید مصیبت آئی ہی نہیں ہے۔ ہم اسی طرح ہی پہلے ہی نعمتوں سے والا مال تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی ہمیں بہت سی نعمتوں سے نواز رکھا تھا۔ یہاں بھی وہی اسلوب ہے لیکن الفاظ مختلف ہیں۔ یہاں یہ فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، جب کوئی چیز انسان کو تکلیف دہ پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے۔ ثُمَّ اِذَا خَوَّلْنَاهُ، پھر جب ہم اس کو اپنی طرف سے نعمت بخشتے ہیں۔ خول دراصل اس نعمت کو کہتے ہیں جس کی بہت حفاظت کی جائے۔ خولا کے معنی اس نعمت کے ہیں جس کی بہت حفاظت کی جائے۔ ظاہر بات ہے کہ سب سے بڑی نعمت اولاد ہے، مال ہے، صحت ہے۔ انسان صحت کی بھی حفاظت کرتا ہے، مال کی بھی حفاظت کرتا ہے، اولاد کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت صحت ہے۔ یہ بات نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی
کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ صحت ہے. صحت ہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، محنت مزدوری کر سکتا ہے، ذکر اذکار سا کر سکتا ہے، اللہ کے گھر میں جا سکتا ہے. لیکن اگر صحت ہی ساتھ نہ دے تو انسان چارپائی پر لیٹا رہتا ہے، کچھ کرنے سے قاصر ہوتا ہے. اس لیے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت اللہ ذوالجلال والاکرام کی وہ صحت ہے. اور اس صحت کی حفاظت کے لیے آپ جانتے ہیں کہ ہم کیا کچھ کرتے ہیں. ہر پیسہ خرچ کر دیتے ہیں، ہر چیز جو ہے وہ خرچ کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال صحت عطا فرما دے. تو اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا فرمائے اور موذی بیماریوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محفوظ رکھے. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا جب ہم خاص نعمت ان کو دیتے ہیں اور وہ نعمت منا، اور فرمایا نعمت منا اپنی طرف سے دیتے ہیں. ان کا کوئی استحقاق نہیں ہے، کسی کا کوئی استحقاق نہیں ہے، بلکہ یہ میری دی ہوئی نعمت ہے. صحت اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اولاد اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، مال و زر اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. ورنہ سب مالدار ہوتے، سب تندرست ہوتے. کون ہے جو اس دنیا میں غریب رہنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ کون ہے جو سمجھتا ہے کہ میری اولاد نہ ہو؟ یہ چیز بتلاتی ہے کہ یہ سب کچھ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک. اللہ فرماتے ہیں جب میری طرف سے کوئی خاص نعمت ہوتی، حتیٰ کہ یہ دین کی باتیں، ہدایت، نماز، ذکر و اذکار، اس کی توفیق بھی جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہو انسان یہ بھی سر انجام نہیں دے سکتا. جنت میں جنتی کہیں گے نا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو آج ہم جنت میں نہ ہوتے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں راہ راست پر رکھا، صراط مستقیم پر رکھا، اپنا بندہ ہمیں بنائے رکھا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہربانی. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا قال انما اوتیتہ علی علم. جب ہم دیتے ہم ہیں، لیکن اس کا دماغ اتنا خراب ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ مجھے میرے علم کی وجہ سے دیا گیا ہے. اوتیتہ یہ دیا گیا ہے، یہ نہیں کہتا کہ اللہ نے مجھے دیا ہے. یہ مل گیا ہے مجھے، میرے علم کی وجہ سے مل گیا ہے، میرے ہنر کی وجہ سے، میری قابلیت کی وجہ سے مل گیا ہے. میں اس چیز کا ماہر ہوں، بڑا جو چیز چاہوں بنا لوں. بڑا ماہر ہے، کاریگر ہے. وہ سمجھتا ہے یہ تو میری کاریگری کا نتیجہ ہے، اس لیے یہ چیز مجھے ملی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر. قارون فرعون کا ساتھی تھا، معروف بات ہے. سورۃ قصص کے آخری رکوع پڑھ کے دیکھیں، قارون کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار مال و دولت عطا فرمائے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اس کے خزانے کی چابیاں ایک لشکر یعنی کافی لوگ اٹھاتے تھے. چابیاں لشکر مال و دولت تو گزارا، وہ جن صندوقوں میں کمروں میں اس نے بند کر رکھا تھا اس کی چابیاں ایک جماعت اٹھاتی تھی. اور اس کو جب کہا گیا کہ اتنا غرور نہ کر، یہ اللہ تعالیٰ کی تمہیں عطا ہے، تو اس نے بھی یہی کہا تھا. کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ میرے پاس جو علم ہے اس علم کی وجہ سے یہ چیز مجھے دی گئی ہے. میرے پاس جو ہنر ہے، جو قابلیت ہے، یہ میری قابلیت کا نتیجہ ہے. یہ قارون نے بھی یہی بات کہی تھی. اور قارون جیسے ہی بد دماغ ہمیشہ رہے ہیں دنیا میں، جو کہتے ہیں کہ یہ میری محنت کا اور میرے فن کا اور میری کاریگری کا جو ہے نا یہ نتیجہ ہے. اللہ فرماتے ہیں بل ہی فتنۃ ولکن اکثرهم لا یعلمون. انہیں کیا پتہ ہے
کہ یہ اتنی دولت اور اتنا مال اور اتنی عزت، یہ سب ان کے لیے باعث فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ مال دیا ہے تو یہ بطور آزمائش کے اترانے کے لیے، فخر کرنے کے لیے نہیں، یہ آزمائش کے لیے ہے کہ یہ مال کہاں خرچ کرتا ہے، کہاں سے لاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کو زمین سے قدم نہیں اٹھانے دیا جائے گا جب تک وہ ان چیزوں کا سوال نہ دے دے، جواب نہ دے دے سوالوں کا۔ پہلا یہ کہ میں نے تمہیں عمر دی، یہ عمر تم نے کہاں خرچ کی؟ اللہ اکبر۔ عمر اللہ نے دی ہے نا، پیدا اللہ نے کیا ہے، یہ عمر اس کا مصرف تو نے کیا بنائے رکھا؟ دوسری چیز کہ تمہیں مال دیا، مال کہاں سے کمایا ہے؟ حلال مال کمایا ہے یا حرام کمایا ہے؟ تیسرا یہ کہ یہ مال تم نے خرچ کہاں سے کیا ہے، یہ مال تم نے خرچ کہاں کیا ہے؟ اور چوتھا یہ کہ تمہیں علم دیا، تم نے اس پر عمل کیا یا نہیں کیا؟ جب تک یہ سوالوں کا جواب نہیں دے گا، آگے سوالوں کا سلسلہ شروع نہیں ہوگا۔ تو مال کے بارے میں ڈبل سوال ہے، مال کے بارے میں ڈبل سوال ہے کہ مال آیا کہاں سے ہے اور خرچ کہاں سے کیا ہے۔ آج ہماری حکومت انکم ٹیکس کے پیچھے جیسے پڑی ہوئی ہے اور کہتے ہیں کہ یہ تمہارا مال جو ہے کہاں سے تم نے حاصل کیا ہے، اس کا ٹیکس دیا ہے تم نے یا نہیں دیا۔ جان کے لالے پڑ جاتے ہیں لوگوں کے، پھر اس کے دو تین کھاتے بناتے ہیں تاکہ جناب یہ پتہ نہ چلے کہ یہ مال کہاں سے آیا ہے۔ لیکن یہاں تو ہم یہ گھپلے کر لیتے ہیں، اللہ کے ہاں تو یہ گھپلے نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت کے ہاں تو ہر چیز نمایاں اور ظاہر اور باہر ہے۔ اس لیے یہ چیزیں اسی نوعیت کی ہیں کہ یہ چیزیں حقیقتاً اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش اور فتنہ ہے۔ جس طرح کہ اللہ ذوالجلال نے ایک اور مقام پر فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ۔ وَاعْلَمُوا کو غور کر لو، اچھی طرح یہ بات معلوم کر لو، جان لو کہ تمہاری اولاد اور تمہارے مال یہ تمہارے لیے فتنہ ہے۔ ہر وہ چیز حضرت امام ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز یا ہر وہ نعمت جو اللہ رب العزت سے دور کر دے وہ اس کے لیے فتنہ اور آزمائش۔ نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حسن تھے، وہ گھر سے حضرت فاطمہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر سے باہر تشریف لائے۔ تمیز لمبا تھا، چھوٹے سے بچے تھے ابھی 5-6 سال کے، تو جیسے بچہ لڑکھڑاتا پھرتا ہے اور آ رہا ہے اور کبھی کپڑا پاؤں میں آ گیا تو گرنے لگا اور پھر بچ گیا۔ نبی علیہ السلام آگے بڑھے، ممبر سے نیچے اترے اور ان کو اٹھا کے اپنے پاس ممبر پر بٹھا لیا، جب یہ آپ نے کیا تو آپ نے پھر یہی آیت پڑھی کہ صدق اللہ سبحانہ وتعالی انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ میں تمہیں دین سکھا رہا تھا، دین کی تلقین کر رہا تھا، اس بچے کی وجہ سے وہ چھوڑ کے میں بچے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آپ سمجھے کہ اس کو بھی نبی علیہ السلام نے فتنہ سمجھا ہے۔ ہم اولاد کی خاطر کتنی دین سے بغاوت کر لیتے ہیں، نہ حلال دیکھتے ہیں نہ حرام دیکھتے ہیں، جی اولاد واسطے کر رہے ہیں، لیکن اولاد کو اگر حلال کھلائیں گے تو اس کی تو برکتیں ہوں گی، لیکن اگر حلال نہیں حرام کمائیں گے تو خود آپ بھی مجرم ہوں گے اور اولاد کا بھی کچھ نہیں بنے گا۔ حرام کما کے اولاد کو کھلائیں گے ہم تو مجرم بنیں گے ہی اللہ رب العزت کے ہاں، اولاد بھی نیکی کے راستے پر نہیں لگے گی۔ حلال وہی نیکی کے راستے پر وہی لگتا ہے جو حلال کھاتا ہے،
آپ ذرا تاریخ کے اور آپ پیچھے پڑھ کے دیکھیں، جنہوں نے حلال کا اہتمام کیا ہے انہی کا نام روشن ہوا ہے۔ جنہوں نے حرام کمایا ہے اور حرام کھایا ہے، لوگ کبھی اس کو اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتے اور اس کو برے الفاظ سے یاد کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حرام سے بچائے اور حلال کی تنظیم دے۔ ایک آیت اور سن لیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نگاہیں جن کو ہم نے اس دنیا میں مال و متاع دے رکھا ہے اور مختلف چیزیں دے رکھی ہیں، ان کی طرف آپ کی نگاہیں نہیں اٹھنی چاہیے، ان کی نگاہیں نہیں اٹھنی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں اس لیے زہرۃ الحیات الدنیا لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم ان کے سے آزمائیں۔ یہ تو آزمائش میں پڑے ہوئے ہیں، اس لیے اس کی پرواہ نہ کریں کہ اس کے پاس اتنا مال ہے، اتنا دولت ہے۔ اور اپنے واقعہ یہ ہے، ٹھیک ہے مال سے بڑی عزت آتی ہے، لیکن جتنے فکر مند، جتنے پریشان دولت مند ہوتے ہیں، ایک غریب فقیر نہیں اتنا پریشان ہوتا۔ اس کو تو سونے کی بھی فکر ہوتی ہے اور کہیں سفر پر بھی جائے اس پر فکر ہوتی ہے، لیکن غریب آدمی کو نہ سوتے وقت فکر ہوتی ہے اور نہ ہی کسی جگہ آتے جاتے فکر ہوتی ہے۔ یہ لوگ جب جاتے ہیں گن مین آگے پیچھے ہوتے ہیں، اپنی گاڑیوں میں ہوتے ہیں، پھر بھی ان کا خون جو ہے سفید ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ایک غریب آدمی وہ ہوائی بسوں پر بیٹھتا ہے اور آرام سے بے فکرہ ہو کے سفر کرتا ہے اور سفر میں سویا جاتا ہے۔ حقیقت ہے یا نہیں؟ پھر آرام ان کو ہے یا ان کو ہے؟ فکر مندی تو ان کو لگی ہوئی ہے۔ اس لیے یہ مال و دولت سوائے تفکرات کے جو حرام سے بالخصوص کمایا جاتا ہے اور کچھ نہیں دیتا۔ عزت اس مال میں ہے جو حلال کماتا ہے اور پھر اس کی فکر مندی نہیں ہوتی جو حلال کماتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ ان کی طرف آپ نگاہ اٹھا کے نہ دیکھیں، یہ تو ان کے لیے آزمائش ہے، فتنہ ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تمدن عینیک الی ما، ایک جگہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم۔ جن کو ہم نے اتنا مال و دولت دے رکھا ہے اور ان کی آنے جانے کی ریل پیل لگی ہوئی ہے، ہوائی جہازوں پر، گاڑیوں پر آنا جانا لگا ہوا ہے ملکوں میں اور شہروں میں، فرمایا ان کی طرف آپ بالکل توجہ نہ دیں۔ یہ 4 دن کی دنیا ہے، متاع قلیل، 4 دن کی زندگی اور 4 دن کی خوشی ہے ان کی، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا انجام جہنم ہے، یہ سارے مال جو حرام سے کمائے جاتے ہیں اس کا نتیجہ یہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی تھی کہ ایسی بادشاہت ان کے پہلے اور ان کے بعد کسی کو نہیں دی۔ وہ دونوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ ایسی بادشاہت کسی کو بھی نہ دے۔ پھر اللہ نے ایسی ان کو بادشاہت عطا فرمائی کہ انسانوں پر ہی نہیں جنوں پر بھی وہ حاکم تھے، جن بھی ان کے مطیع تھے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام کے پاس ایک آپ نماز پڑھ رہے تھے تو ایک بڑا شیطان آگ لے کے نبی علیہ السلام پر پھینکنے کے لیے آیا۔ نبی علیہ السلام نے آگے بڑھ کے اس کو پکڑ لیا، آگ تو نیچے گر گئی، وہ نظر نبی علیہ السلام کو آتی تھی۔ جس طرح جن ہر ایک کو نظر نہیں آتا، نبی علیہ السلام کو نظر آ جاتا، تو نبی علیہ السلام نے اس کو پکڑا اور اس کے بعد چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرا دل تو چاہتا تھا کہ میں اس کو پکڑ کے مسجد کے ستون سے بدوا دوں، یہاں باندھ دوں، لیکن مجھے حضرت سلیمان بھائی کی دعا یاد آ گئی جو انہوں نے دعا کی تھی کہ میری جیسی سلطنت اور بادشاہت کسی اور کو نہ دے۔ تو میں نے کہا کہ میں اس کو نہ ہی، یعنی اتنا بھی
اس دعا کے خلاف اقدام نبی علیہ السلام نے کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سلیمان علیہ السلام کو ان ہوا پر بھی اللہ ذوالجلال نے حکمرانی دی، پرندوں پر، درندوں پر، چرندوں پر، اور چھوٹی سے چھوٹی قرآن میں بیان کیا چیوٹی۔ اب چیوٹی کیا ہے؟ اس کی آواز بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال نے سنا دی۔ چیوٹی کی آواز بھی اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام، اور ہر جانور کی بولیے وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو سنا دی۔ اور یہ اختصاص کسی اور کو حاصل نہیں۔ اعزازی طور پر، معجزے کے طور پر بعض جانوروں کی باتیں نبی علیہ السلام نے سمجھی ہیں، اس کا انکار نہیں، لیکن تمام جانوروں کی بیک وقت اس طرح بولیوں کا علم ہونا یہ خاصہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے کیا عرض کیا؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ ھذا من فضل ربی۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ گھروں کے اوپر لکھواتے ہیں ھذا من فضل ربی، جو رشوتوں کے ڈھیر لگا کے، حرام مال کے ڈھیر لگا کے گھر بناتے ہیں، وہ بھی لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حرام مال بھی اللہ کا فضل ہے، رشوت کا مال بھی اللہ کا فضل ہے، وہ بھی یہی لکھا تھا۔ وہ ہماری زبان ریاستی زبان سرائکی زبان کے ایک خطیب صاحب تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ھذا من فضل ربی نہیں، ھذا من فضل وڈی۔ رشوت کو سرائکی زبان میں وڈی کہتے ہیں، ھذا من فضل وڈی، یہ وڈی کا، رشوت کا فضل ہے۔ تو یہ حرام مال سے کہنا، بلکہ حرام چیز کو تو بسم اللہ پڑھ کے بھی کھانا مجرم ہے، حلال چیز کو بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے، حرام چیز کو بسم اللہ پڑھ کے کھانا جو ہے وہ گناہ ہے۔ یہی کیفیت رشوت کی اور حرام مال کی اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو فرماتے ہیں ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ اللہ یہ مجھے آزماتے ہیں کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ یہ اللہ نے مجھے آزمایا ہے۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جو شکر کرتا ہے وہ اپنے لیے شکر کرتا ہے۔ ومن کفر فان ربی غنی کریم، اور جو کفر کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ کو اس کی ناشکری اور اس کے شکر کی کوئی پرواہ نہیں۔ کافر بنتا ہے تو بنتا جائے، اللہ کا کوئی اس میں نقصان نہیں۔ انسان کا دشمن بنے تو اس سے خطرہ ہوتا ہے نا، انسان کا دشمن ہے تو خطرہ ہوتا ہے۔ کافر اللہ کے اعداء ہیں، کافر مشرک اللہ کے دشمن ہیں، کیا وہ اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ان کے کفر کی کہ یہ میری مخالفت کریں گے تو میرا کوئی نقصان ہوگا۔ اللہ رب العزت کا قطعاً کوئی نقصان نہیں ہوگا، ان کا اپنا ہی نقصان ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ اور ساتھ فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اصل تو بات یہی ہے کہ ہر نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا نا مَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی نعمت ہے وہ کس کی طرف سے؟ وہ اللہ کی۔ ہماری بدعقیدگی کی انتہا یہ ہے کہ ہم کچھ بزرگوں کو کہتے ہیں یہ ولی نعمت ہے، یہ ولی نعمت ہے، اور ایک شاعر کہتا ہے سارے داتاؤں سے بڑھ کے ہے ہمارا داتا، تیری خیرات پہ ہوتا ہے گزارا داتا، تیری خیرات سے ہوتا ہے گزارا داتا۔ دینے والا کون ہے؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی نعمت ہے وہ کس کی دی ہوئی ہے؟ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی دی ہوئی ہے۔ ہر چیز، بلکہ حاجی یا معتمر وہ جس وقت تلبیہ کہتا ہے
تو اس بات کا بھی وہ اقرار کرتا ہے، جہاں توحید کا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، وہاں وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ان الحمد والنعمت لک والملک، ان الحمد والنعمت لک والملک، بے شک تعریف تیری ہے، شکر تیرا ہے، نعمت تیری ہے، اور بادشاہت بھی تیری ہے۔ یعنی وہاں اللہ کے گھر میں حاضر ہو کے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ہر قسم کی نعمت دینے والا بھی تو ہے۔ او بھائی الحمدللہ یہ پڑھنا چاہیے، اللہم لک الحمد کلہ ولک النعمت کلہ ولک الشکر کلہ، اللہ ہر قسم کا حمد تیرا ہے، شکر بھی تیری لیے ہے، اور ہر نعمت تیری طرف سے، اس لیے جو بھی نعمت ہے اس میں کسی کی دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ جو کسی کے ساتھ تعاون بھی کرتا ہے تو وہ تعاون بھی اللہ کی توفیق سے کرتا ہے، اس کے دل میں اللہ ڈالتا ہے کہ اس فقیر کو دو، تو وہ فقیر کو دیتا ہے، ورنہ وہ بھی فقیر تو صدا لگائے جا رہا ہے، سب کیوں نہیں دیتے اس کو؟ سب اس کو کیوں نہیں دیتے؟ اگر فقیر کی صدا کی بنا پر دعوت دیتا ہے، کوئی چیز کسی کی تعاون کرتا ہے، تو پھر تو سب کو دینا چاہیے، لیکن کوئی دے رہا ہے، کوئی نہیں دے رہا۔ اب جو دے رہا ہے اس کو اللہ رب العزت نے دل میں ڈالا ہے کہ اس کی مدد کرو، اس کی تعاون کرو، اس لیے جو کچھ بھی ملتا ہے وہ من جانب اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی نعمت تمہیں ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کا اس طرح شکر ادا کرنا چاہیے، نہ شکری نہیں کرنی چاہیے۔ تو ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ یہ مشرک اور یہ کافر ایسا بددید ہے کہ نعمت میں دیتا ہوں اور کہتا ہے یہ تو میری محنت کا نتیجہ ہے، میری کوشش کا نتیجہ ہے، میرا ہنر ہے، میرا فن ہے، میں کاریگر ہوں، اس وجہ سے یہ سب کچھ میں نے حاصل کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا مال یہ اس کے لیے فتنہ ہے، لیکن اکثر الناس اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ فرماتے ہیں قد قال الذین من قبلہم فما اغنی عنہم ما كانوا یکسبون، یہ پہلے لوگوں نے بھی یہی بات کہی۔ یہ ہر مشرک ہی نہیں کہتا، پہلے جتنے مشرک ہوئے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ہمارے دینے والے بزرگ دیتے ہیں، بلکہ یہ اللہ سے پہلے دیتے ہیں، معاذ اللہ ثم استغفر۔ تو اللہ فرماتے ہیں فما اغنی عنہم ما كانوا یکسبون، جو کچھ انہوں نے کمایا اس کمائی نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا، پیسے نے کوئی انہیں چھڑایا نہیں، ان کی کوئی مدد نہیں کی، ان کی جو ظلم و ستم تھا یا کفر و شرک تھا، پیسہ ان کے لیے بچانے کا ذریعہ نہیں بن سکا۔ بچانے کا ذریعہ صرف اللہ کا بندہ بنے تب بنتا ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اور حلال کمانے سے بنتا ہے، انسان بچتا ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں اپنا بندہ بنائے۔